دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بنیادی کوشچن ہے آج کا۔ اس وقت افغانستان میں ایک مضبوط مستحکم حکومت قائم ہے، اور یہ حکومت افغانیوں کی تمناؤں کا اور ان کی جدوجہد کا، ان کی قربانیوں کا نتیجہ اور ثمر ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت افغانستان میں پاکستان سے زیادہ بہتر امن ہے، اور ان کی اکانومی بھی ہم سے 3 گنا زیادہ بہتر ہے۔ تو اگر کوئی افغان مہاجر رضاکارانہ طور پر اپنے ملک جا رہا ہے تو یہ بڑی خوشائن بات ہے۔ البتہ حکومت نے جو پالیسی اختیار کی ہے کہ ڈنڈے کے زور پر لوگوں کو نکالنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکمت کے خلاف ہے، اور ہماری پہلی سے یہی تجویز ہے کہ افغانستان اور پاکستان حکومتی سطح پر ایک کمیشن بنا لے اور مل کر ان کے لیے ایک باوقار پروگرام بنا لے۔ اب اتنے عرصے سے آپ نے ایک آدمی کو یہاں رکھا ہے، اور شام سے پہلے، مغرب سے پہلے بے وقت روزہ کھولنا، آپ کا مطلب یہی ہے کہ وہ جو سارا دن آپ نے بھوک پیاس برداشت کیا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بے ڈنگ طریقے سے حکومت نے یہ آپریشن شروع کیا ہے، اس کی بجائے ایک حکمت کا راستہ، تدبر کا راستہ، اور افغانستان کی حکومت کو اعتماد میں لے کر یہ راستہ اختیار کیا جائے۔ خود افغان حکومت نے ہم سے رابطہ کیا ہے کہ ہم اس کو واپس لانا چاہتے ہیں اور ہم اس کو بسانا چاہتے ہیں، ہم اس کے لانے میں بھی فیسیلیٹیشن دینا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان کی حکومت ہمارے ساتھ مل کر ایک پروگرام بنا لے۔ اب بھی میں حکومت کو مشورہ دیتا ہوں کہ یہ جو افغان مہاجرین، جس کے بارے میں خود وزیر اعظم نے بار بار کہا ہے کہ مہاجرین 2 طرح کی ہیں، ایک وہ جن کے ساتھ ڈاکومنٹ موجود ہے اور ایک وہ جن کے ساتھ ڈاکومنٹ نہیں ہے، ہم وہ غیر قانونی مہاجرین کو واپس بھیجنا چاہتے ہیں۔ تو وہ غیر قانونی مہاجرین کو واپس بھیجنے کے لیے بھی افغان حکومت کے ساتھ مل کر اسٹریٹجی بنایا جائے۔ یہ جو آج مجھے دوستوں نے بتایا کہ یہاں لنڈی کوتل سے لے کر تورخم تک، بلکہ کارخانوں سے لے کر تورخم تک، یہ تمام راستے میں اس وقت 3 دنوں سے بسوں میں لوگ موجود ہیں، وہاں عورتیں موجود ہیں، بچے موجود ہیں، اور ویریفیکیشن کے نام سے بائیو میٹرک سسٹم کے خاطر مجھے تو یہاں یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ 3 دنوں سے ایک فیملی بس میں بیٹھی ہے اور اس کو باہر بھی جانے نہیں دیتے ہیں۔ لہٰذا وہ جو بین الاقوامی اصول ہے اس کا احترام کیا جائے، انسانی حقوق اور بشری حقوق کا بھی احترام کیا جائے، اور انسان ہونے کے ناطے ان لوگوں کی ضروریات کو بھی پورا کیا جائے۔ اگر آپ نے ایک آدمی کو بھیجنا بھی ہے تو ماضی میں بھی ہوا ہے، اس کو تحفے دیے جاتے تھے اور جانے کا کرایہ دیا جاتا تھا، اور ایک پوری عزت کے ساتھ ان کو تورخم تک پہنچا کر الوداع کیا جاتا تھا۔ تو تورخم کا بارڈر جب وہ کراس کرتے تھے تو شکریہ بھی ادا کرتے تھے، لیکن اس بار حکومت نے جو بے ڈنگ طریقے سے آپریشن شروع کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ بے شک غیر قانونی جتنے بھی لوگ یہاں ٹھہرے، ہم دیکھیں ہم بھی جہاں بھی جائیں باہر ملکوں میں تو ہم بھی بغیر ڈاکومنٹ سے کوئی ایک دن ہمیں رہنا نہیں دے گا، پاسپورٹ بنانا پڑے گا، ویزا لینا پڑے گا، باقی کاغذات بھی۔ تو یہ ایک بین الاقوامی اصول ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ آپ بھی اگر افغانستان جانا چاہے تو ویزا اور پاسپورٹ اور سارے ڈاکومنٹس آپ کو بنانے پڑیں گے، لیکن ایک واقعہ ایسا ہے کہ اگر یہاں لاکھوں لوگ کئی سالوں سے یہاں پر موجود ہے تو اچانک جذبے میں آ کر ڈنڈا اٹھا کر اس کو بے ڈنگ طریقے سے نکالنا، میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے مفاد میں کم از کم ہم نہیں سمجھتے۔ میں پھر دہراؤں گا کہ افغانستان اور پاکستان کا ایک مشترکہ کمیشن بنایا جائے
اور باہم مل کر حکمت تدبر کے ساتھ سلیقے کے ساتھ اس کام کو پورا کیا جائے. شکریہ جی، بہت شکریہ. ساتھیوں کے لیے کھانے کا بندوبست کیا گیا ہے.